السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 263 سیریل ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دو باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو جس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے احسانات ہیں تو امت کی کیا رسپانسبلٹی اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان لانا تو ساری دنیا کی ذمہ داری ہے، اور ایمان لانے کے بعد اطاعت کرنا اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے محبت نہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہیں۔ چوتھی چیز جو آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، ایک ہے محبت، ایک ہے احترام۔ آج ہم احترام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور دوسری بات آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس کا ایک پارٹ بیان کیا تھا کسی موقع پر، تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آج بیان کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو صحابہ نے پیش کیا ہے وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکم الہی ہے۔ پروردگار عالم کو اس کے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے رسول سے نہایت محبت ہے۔ وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتا رب ذوالجلال کہ اس کے اس محبوب کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسی حرکت کرے جو ہمارے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے، لیکن اللہ کو ضرور تکلیف ہو جاتی ہے اگر نبی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور جب نبی کے دل کو تکلیف نہ ہوتی ہے، یا نبی کو تکلیف ہو گئی، یا تکلیف کا کام ہو گیا، تینوں کیفیت۔ تکلیف کا کام ہو گیا، پروردگار عالم آپ کو اور ہم کو چھوڑے گا نہیں، بھلے اللہ کے رسول بد دعا نہ کرے، اس کے باوجود پروردگار عالم کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ اس کے نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو حالات خطرناک ہیں، اور خالد بن ولید ان کے ایک کمانڈر ہیں، اور یہ بہت جنگی چالیں جانتے ہیں، تو اس لیے اس پہاڑی کے پیچھے سے خطرہ ہے کہ ہم جنگ ادھر لڑ رہے ہوں اور ہم کو دھوکہ دے کر کے ادھر سے اٹیک کر دیا جائے۔ لہذا مسلمانوں کی ایک ٹیم کو 70-75 آدمی کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا کہ جنگ اس علاقے میں ہوگی، آپ اس طرف فیس کریں گے، کہ تاکہ ادھر سے کوئی اگر آئے تو آپ ادھر سے تیر اندازی کریں تاکہ وہ پہاڑی پہ چڑھ کر ہم پر اٹیک نہ کر سکے۔ لمبی چوڑی بات ہے، مختصر آپ کے سامنے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر حالات خراب ہو جائے اور تم کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، اور ایسا ہونے لگے کہ چیل اور کوے اوپر منڈنا لے لیں گے، تو بھی اتر کر نہیں آنا وہاں سے، جب تک کہ میں تم کو آرڈر نہیں بھیجوں کہ وہاں سے اتر کر آؤ۔ اتنی سختی سے آپ نے یہ احکامات جاری کیے۔ بہرحال جنگ ہوئی، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کافر بھاگنے لگے۔ اوپر سے ان لوگوں نے جب نیچے کا منظر دیکھا کہ اب تو ساری بھگدڑ مچ گئی ہے، لہذا چلنا چاہیے، تو صحابہ کی دو رائے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہا جب تک میں بلاؤں نہیں تب تک نہیں آنا، لہذا جانا نہیں چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، دیکھو مقصد کیا تھا کہ حفاظت، وہ ہو چکی، جنگ ہار گئے، بھاگ رہے کافر، چلو۔ وہ ادھر سے اتر کر آ گئے، ایک بڑی تعداد۔ خالد بن ولید پیچھے کھڑے تھے دامن میں، انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اٹیک کرنے کے بعد پوری جنگ جو جیتی گئی تھی وہ ہار گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ تم ہمارے رسول کے نہیں تو ہم تمہارے نہیں۔
خلاصہ کلام یہ تھا کہ میری ساری مدد تمہارے ساتھ اس لیے ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ 2 4 10 20 ہزار مار دیا جائے. میرے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسے آپ چیوٹی مارتے ہیں. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری. اس لیے یہ بات آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو احترام ہے نبی کا اور جو نبی کی تعظیم ہے وہ ہم کو حد درجہ ایک دم آخری درجے تک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے کہہ دی گئی ہو, اور ہمارا مزاج, ہماری روایت, ہمارے خاندان ایسا چلتا رہا, مولانا ہمارے ہاں تو بہت زمان ہے, اس سب کو آپ کچرے کی بٹی میں ڈال دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تعویذ بنا کر پہن لیں. حرز جاں جسے کہتے ہیں کہ اس کو چمٹا لیں. جب تک وہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک رسول کی عظمت نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہم سب کے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں جب سلیمان نامہ لکھا جانے لگا تو لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کفار الی قریش. کفار نہیں لکھا گیا, قریش لکھا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے, ڈرافٹنگ جو کی گئی ہے, اس میں تم نے رسول اللہ لکھا ہے, ہم ان کو رسول مانتے نہیں ہیں, لہذا یہ رسول تم کو کاٹنا پڑے گا, اس ڈرافٹنگ میں یہ رسول کاٹو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے, لکھنے والے تھے. حضور نے کہا علی سے, علی اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ وہ کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے قلم سے کاٹ نہیں سکتا, میرا قلم اس پر چل نہیں سکتا, کیونکہ میں جس کو دل سے رسول مانتا ہوں اور جو سچا رسول ہے رب ذوالجلال کی جانب سے جس کو متعین کیا گیا ہے, میری کیا ہمت ہے کہ میں اس کے اوپر قلم چلاؤں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حضرت علی کا تعظیم ہے نبی کے بارے میں, لہذا انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ لکھا کہاں ہے, کیونکہ حضور پڑھ نہیں سکتے تھے. فرمایا کہ لکھا کہاں ہے, رسول اللہ کا ورڈ کہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے انگلی رکھ کر کے بتایا کہ اس درمیان میں لکھا ہے. حضور نے قلم پکڑ کر اس کو کاٹ دیا, کہا بھائی آگے چلو. تو احترام اس درجے تک, حالانکہ یہ صرف ظاہری بات تھی کاٹنے کی, دل میں تو رسول کی عظمت ویسے ہی برقرار تھی نا. دل سے تو کوئی بات تھی نہیں کہ کاٹ دیں گے تو دل سے کٹ گئے یا دل سے ہم نے ان کو نہیں مانا. اتنا بھی برداشت نہیں کیا گیا رسول کی عظمت کے آگے. اتنا صحابہ کرام اس بات کا اہتمام فرماتے تھے. 20 حدیث اس بات پر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو باہر کے لوگ کبھی آ کر کے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے لوگ بیٹھے رہتے تھے, لگتا تھا کہ جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں, اگر یہ ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. اتنا احترام سے بیٹھے رہتے تھے. صحابہ خود نقل کرتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے, وہ بیان کرتے کہ ہم جب کبھی حضور کے محفل میں جاتے اور ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں, اگر یہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت برا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے شرعی امور کے علاوہ, تو کئی مہینے گزر جاتا تھا, یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ بات کیسے کی جائے. شرعی معاملے میں تو صحابہ کوئی کسی قسم کا تکلف نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم ہونا تھا, اور اس لیے معلوم نہیں کرتے تھے کہ بچنا ہے. معلومات اس لیے حاصل کی جاتی تھی کہ عمل کرنا ہے. ہماری معلومات کی وجہ آج ہوتی ہے کہ ہم معلوم ہو جائے تاکہ کہاں سے شارٹ کٹ کا راستہ ہے اور ہم اس طریقے سے شارٹ کٹ سے نکل جائیں. صحابہ عمل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے, ہمارے سوالات بچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو جو اس قسم کی دوسری باتیں ہوتی تھی, بعض روایت میں سال کا ذکر ہے کہ ہم سال بھر اس بات کو نہیں پوچھ پاتے تھے جو پوچھنا چاہتے تھے. اتنا احترام ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری روایت دخل کر رہا ہوں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو ایک بڑی تعداد
حجرے کے باہر کھڑی رہتی تھی کہ اللہ کے رسول نکلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو نگاہ بھر کے دیکھ لے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص ہیں، حالانکہ بعض صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ عمر بن عاص بڑے قریبی صحابیوں میں سے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھر کر دیکھوں، لہذا میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی بھی دیکھا ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچ سکوں، کیونکہ میں آپ کے احترام میں اور آپ کے رسپیکٹ میں نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، اس کے پہلے جو نقل کیا وہ ترمذی کی روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ بال کاٹنا چاہا، جب حج میں بال کاٹا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے۔ جیسے ہی باربر نے استرا اٹھا کر بال چھیلنا شروع کیا، ایک بال بھی صحابہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا، اور سارے کے سارے بال جو ہے وہ صحابہ نے جو وہاں قریب میں تھے پہلے تو انہوں نے لے لیا، اور اس کے بعد جو دور تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ جو آپ منہ مبارک کہتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ منہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بال کو۔ اگر کسی کے پاس سند کے ساتھ وہ بال ہے تو متبرک ہے اور برکت والا ہے۔ اب لیکن لوگوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ بال ہے بھی یا نہیں ہے۔ کچھ ہندوستان کے بال ایسے ہیں، خاص کر کشمیر میں جو بال ہے اس میں اس کے بارے میں سند کے ساتھ ہے کہ یہاں تک کیسے پہنچا، اور بقیہ تو اس کیا ہے، لوگوں نے معلوم نہیں کس کا بال ہے اور کیسا ہے، اور انہوں نے ایک کھانے پینے کا دھندا بنا لیا، اور وہ ایک وقت ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، لوگ بھیڑ لگتی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر سند ہے تو قابل دید ہے اور متبرک ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو جب تعویذ کے بارے میں گفتگو کی تھی تو بتایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پاس ایک نلقی تھی اور اس کے اندر وہ بال تھا، اور جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ اس میں پانی ڈالتی تھیں اور نیچے گلاس لگا کر کے پانی جو ہے لوگوں کو پلاتی تھیں۔ تو اگر وہ صحیح میں منہ مبارک ہے تو وہ بہت ہی محترم ہے، کیونکہ یہ جو بال کے تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر بال کاٹا جاتا ہوں، بال کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ باربر کو پیسہ بھی دیتے ہیں، بال بھی دے کر آ جاتے ہیں، دیتے نہیں دیتے ہیں؟ پیسہ بھی دیتے بال بھی دیتے ہیں، تو بال تو حجام لے جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو صحابہ نے بانٹا، اور رسول اکرم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں حضور یہ متبرک کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی دلیل دے رہا ہوں کہ اگر رسول اکرم کو یہ بات ناپسند تھی تو آپ کو بال کو فوراً منع کرنا تھا، کیا حرکت کرتے ہو، چھوڑو جی، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اور سارے صحابہ نے جو وہاں موجود تھے قریب، انہوں نے بال کو تقسیم کر لیا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کا احترام اس قدر تھا کہ ان کے بال کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے کبار صحابہ میں ہیں، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی جاتا اور آپ سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں کبھی بھی ایسے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اس سے زیادہ آواز ہوتی، کہتے ہیں ہم ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹے ناخن کے ذریعے۔ اس بات کی بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ آرام کر رہے ہوں یا جو بھی ہو کمرے کے اندر تو میری آواز کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو جائیں، لہذا آپ کبھی جو ہے اس ہڈی سے دروازہ کھٹکھٹا، حالانکہ عموماً لوگوں کی عادت کیا ہے، دروازہ اگر کھٹکھٹانا بیل جب نہیں ہوتی تھی تو دروازہ ایسے ہی کھٹکھٹایا جاتا تھا یا دب مارا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا اپنے ناخون کے ذریعے، کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی کبار تابعی ہیں، حدیث میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں، دور دور سے لوگ ان کے پاس حدیث کے لیے آتے تھے۔ جب یہ ضعیف ہو گئے تو بھی لوگ آتے تھے تو لوگوں کو حدیث سناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ میں لیٹا رہتا تھا اور لوگ آ جاتے تھے حدیث پوچھنے کے لیے، تو میں نے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ رسول کی حدیث میں لوگوں کو سناؤں اور لیٹا رہوں، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ طاقت نہیں ہوتی تھی، ضعیفی کا عالم تھا،
لیکن آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ امام مالک کا جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، یہ وہ علماء ہوتے تھے کہ انہوں نے 24 گھنٹے پرمیشن دے رکھی تھی کہ اگر دین کی بات کسی کو سیکھنی ہے تو دروازہ میرا کھلا ہوا ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ تو جب امام مالک کو کوئی دروازے پہ کھٹکھٹاتا تو امام مالک پوچھتے کہ ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا دینی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو یقینی بات ہے کہ امام مالک جو ہیں فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ موطا مالک ان کے مشہور جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو کہتے تب پہلے جا کر کے وضو کرتے تھے، وضو کر کے آ کر دروازہ کھول کر کے بتاتے تھے کہ آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی حدیث بیان کروں اور میں حالت وضو میں نہیں رہوں۔ اب آج مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے، عظمت اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کا عمل یہ ہے۔ میں فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں وہ، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوالات ہمارے خود بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں احترام اور رسپیکٹ کتنا ہے۔ ایک نابینا صحابی کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ حضور کو دیکھ کر بہت جلتی تھی، کافرہ تھی۔ یہ نابینا صحابی تھے، بہت سمجھاتے تھے۔ ایک دن رات کا وقت تھا اور ان کی ماں نے جو ہے وہی لنترانی شروع کی اور زبردست جو ہے وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی۔ یہ نابینا تھے، انہوں نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، سمجھاتے سمجھاتے جب تھک گئے تو ان کا جو ہے وہ غصہ اوپر گئے، گھر سے چاقو نکالا اور لے جا کر کے مار دیا۔ رات میں چاقو جب مار دیا تو ماں مر گئی۔ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کوئی شرمندگی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایسا کیا اور میں بہت اندر سے مطمئن ہوں کہ جو میں نے کیا ٹھیک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر تمہیں کوئی قصاص نہیں ہے، حالانکہ اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ اسی بنیاد پر حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کھلی ہوئی ننگی تلوار ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول کو گالی دے۔ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، اور یہ سارے دلائل انہوں نے اکٹھے کیے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے نبی کے ساتھ گستاخی کی ہے تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ تو یہ صحابی نے جب ان کو مار دیا، اپنی ماں کو مارنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیس ہوتا اور قصاص ہوتا اور بلڈ منی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بولے اور یہ برداشت کرے، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک بہت بدماش یہودی تھا، حضور کو اشعار میں گالیاں دیتا تھا، بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی تھا، اشعار میں گالیاں دیتا تھا۔ ایک صحابی سنتے سنتے تھک گئے تو ایک دن آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس کا ہو گیا معاملہ اور آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ اپنی زندگی میں جن لوگوں کے قتل کی اجازت دی گئی ہے، یا تو وہ حج کے فتح مکہ کے موقع پہ 2-3 لوگ ہیں اور یا 2 لوگ اور ہیں۔ یہ ایک تو یہ شرارت یہ کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں گالیاں دیتا تھا، اور جب مدینے کی مسلم عورتیں بازار میں جاتی تھیں تو کھلے عام ان کو چھیڑتا تھا، عورتوں کا مذاق اڑاتا تھا، ان کے پردے کا مذاق اڑاتا تھا، راستہ چلتے ہوئے جملے کستا تھا۔ تو وہ صحابی کو ٹمپر آئی ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کہیے تو اس کو صاف کر دیں۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ بڑے جگاڑ سے انہوں نے مارا۔ وہ بڑا ہی سردار تھا، عطر بہت اچھا لگاتا تھا، تو یہ پہلے اس سے دوستی بنائے، بولے کہ جاتے آتے ایک دن کہا یار کیا عطر ہے؟ کہا اس پورے مدینے میں یہ عطر کوئی لگاتا نہیں ہے، یہ عطر کوئی لگاتا نہیں ہے۔ ایسے بات کرتے رہے، 2-4-10 دن جاتے رہے آتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیونکہ ان لوگوں کے عربوں کی عادت ہوتی تھی کہ اسلحہ لگا کے جو ہے وہ رہتے تھے، وہ تو آپ ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے تھے۔
آپ تو اسلحہ لگا رہے ہیں تو درکنار اسلحہ دیکھنا نہیں پسند کرتے، حالانکہ اسلحہ رکھنا سنت ہے، اسلحہ رکھنا سنت ہے، چاقو نہیں اسلحہ۔ تو وہ صحابی جو تھے ان کے پاس گئے تو وہ تلوار رکھے تو اس نے دیکھا باہر سے، کہا یار بڑی زبردست تلوار ہے، کس لوہار سے بنوائی ہے تم نے؟ بلیک اسمتھ، لوہار جیسے کہتے ہیں، کس لوہار سے بنوائی ہے؟ اب وہ اور چڑھ گیا چنے کے جھاڑ پہ، ارے میں جس سے بناتا ہوں یہ ان کا ذرا دکھلاؤ گے؟ تو اس نے کیا کیا کہ تلوار نکال کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، جیسے ہی پکڑائی انہوں نے تلوار اسی کے اندر کر دی اور اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے عزتی کرنا، آپ کے انسلٹ کرنا، یہ تمام کا تمام علامہ ابن تیمیہ نے تو پوری بحث اس پر کی ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو صحابہ جو نابینا صحابی نے کیا، وہ انہوں نے جو کیا وہ شرعی لحاظ سے ایک دم صحیح کیا۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی تھی، آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ یہودی کے مقابلے میں مسلمان کیس ہار گیا اور مسلمان لے کر کے کیس پہنچا کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا، آپ اس پر نظر ثانی فرمائیے۔ انہوں نے کہا رسول فیصلہ کر چکے، کہا میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں، اور وہ نکلے، انہوں نے اسی کا فیصلہ کر دیا اور بات برابر ہو گئی۔ اس کا بھی جو ہے بلڈ منی نہیں لیا گیا تھا کیونکہ اس نے رسول کی انسلٹ کی تھی۔ اچھا، یہ بات یہ تو تعظیم کی بات ہو گئی۔ اب جو دوسری بات میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس وقت میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کروں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہمارے ساتھ ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو عرفات میں آپ نے مختلف قسم کی دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے وہی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کی امت کو معاف کر دیا، لیکن ایک بات، ایک آدمی کو نہیں معاف کیا۔ یعنی ایک آدمی سے مراد ایک گروہ، ایک پورا گروپ، وہ جس نے بندوں کے حق مارے ہیں ان کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یعنی ہمارے جو حقوق مارے ہیں قیامت تک اگر امت ماری ہے اور توبہ کر لی ہے، یہ بات رکھے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت کو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کو میں معاف نہیں کروں گا جو بندہ بندے کا حق مارا ہے، وہ بندے سے اس کا حق دلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردگی ہوئی کہ آدھی ہی دعا قبول ہوئی، کیونکہ بندے کے حق والے تو زیادہ ہیں نا، اللہ کے حق ماننے والے تو کم ہیں، بندوں کے حق ماننے والے زیادہ ہیں، تو اگر اس کو دیکھا جائے پرسنٹیج کے لحاظ سے تو 50% ہی قبول ہوئی۔ تو اب عصر کے مغرب کے قریب عرفہ چھوڑ دیا اور رات میں آ کر کے مزدلفہ میں قیام کیا، جو لوگ حج کرنے جاتے ہو جانتے ہیں۔ فجر کے وقت آپ نے پھر اپنی دعا کو ریپیٹ کیا کہ اللہ وہ جو آدھی باقی ہے نا اس کو قبول کر دیجیے۔ اس کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبول کرنے کے لیے ایک میتھڈ بھی دعا میں ذکر کیا کہ اللہ کیسے اس کو معاملے کو آپ کریے، میں ایسا کہہ رہا ہوں ایسا آپ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تو اللہ ہے نا۔ یہ جو دیکھو ایک بندے نے حق مارا ہے تو ایک ظالم ہوا ایک مظلوم ہوا، غور سے سنیے گا، یہ بڑے پوائنٹ کی آپ کے لیے بات ہے۔ ایک بندہ جو حقوق العباد مار رہا ہے تو اس میں ایک ظالم ہوگا، ایک کون ہوگا؟ مظلوم ہوگا۔ تو اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ ظالم کو آپ جنت کی خوشخبری دے دیجئے، جتنا اس نے ظلم کیا اس کے بدلے میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکی ڈال دیجئے۔ اگر اس کو نیکی مل جائے گی تو یہ خاموش ہو جائے گا، کیونکہ آخرت میں چاہیے کیا؟ روپیہ سے تو کوئی کام چلنا، وہاں کی تو کرنسی نیکی ہے، وہ نیکی آپ اس کو دے دیجئے تو یہ خاموش ہو جائے گا اور مظلوم کو کیا کر دے گا؟ یہ معاف کر دے گا، لہذا بات بن جائے گی، دونوں معاملہ 50-50 طے ہو سکتا ہے۔ یہ دعا مانگ کر کے آپ بیٹھے ہی تھے، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے، بیٹھے بیٹھے اکیلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، اچانک آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ ہوتا نا کہ آپ کوئی اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے ہنستا رہوں تو آپ سوچیں گے کیا چکر ہے مولانا، کیوں ایسا ہنس رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے ہنس رہے ہیں، خدا آپ کو ہمیشہ ہنسائے. یہ عربی میں کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے، لیکن اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرفات سے لے کر کے یہاں تک کا پورا انسیڈنٹ بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا. 50% وہاں قبول ہوئی تھی اور 50% میں نے مزدلفہ میں دعا مانگی، اور وہ مزدلفہ کی جو دعا جو تھی وہ یہاں آ کر کے قبول ہوئی. لہذا میں اس بنیاد پر کیا ہے وہ ہنس رہا ہوں. اور یہ روایت کیا ہے مسلم شریف، مسلم کی یہ روایت ہے. تو پروردگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی روایت نہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے اور بہقی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اتنا شفقت کا یہ معاملہ ہے، لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنانے کی فکر کریں. جہاں پر لوگ عموماً بھول جاتے ہیں، دو موقع پر لوگ جلدی سے یاد نہیں رکھتے کسی کو. ایک بہت خوشی کے موقع پر، ایک آدمی بہت خوش ہے، سب کچھ ہو رہا، آپ دوست بہت قریبی دوست ہی پہنچ جائے گا، اچھا السلام علیکم خیریت ہے، ٹھیک، وہ آگے بڑھ جائے گا کیونکہ وہ آج مست ہے. اسے کیا فکر ہے تمہاری؟ بندہ تو دوست کو اس وقت یاد کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت خوش تھے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو درجہ، اس وقت بھی پروردگار عالم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بھولے. تو یہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی شفقت ہے اپنی امت کے ساتھ. قرآن مجید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے یہاں تھے رات میں، اور تہجد میں آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا، جس کو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کوٹ کیا. معنی یہ ہے کہ ان تعذبہم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے بندوں کو تو یہ تیرے بندے ہیں، جیسے چاہے عذاب دے دے، تو مالک کل ہے. تو چاہے جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، بغیر وجہ کر دے تو بھی کوئی آپ سے لاٹھی نہیں چلا سکتا. یہ آیت جب پڑھی آپ نے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تجھ کو پوچھنے والا کون ہے؟ فإنک أنت العزیز الحکیم، تو تو خود جو ہے وہ حکیم ہے اور زبردست ہے، تجھ سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اگر عذاب بھی دے تو بھی تو مالک کل ہے، اور اگر معاف بھی کر دے تو بھی تیرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھئی ایک آدمی کسی کے ساتھ فیور کرنے میں گھبراتا ہے کہ اوپر سے بھائی ہمارے اوپر دباؤ نہ آ جائے. آپ کے اوپر تو کوئی ہے نہیں، آپ ہی سب سے اوپر ہیں، لہذا آپ کسی کا بھی فیور کر دیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ایک مشہور حدیث ہے کہ قیامت میں یہودی کو بلایا جائے گا، یہودی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے فجر سے لے کر کے ظہر تک لیبر رابہ ہے، محنت کی ہے، تمہاری ایک قیرات مزدوری ہے. قیرات کہتے ہیں ایک کوائنس کو، جیسے درہم ہے، دینار ہے. خیر وہ اپنی مزدوری لے کنارے ہو گئے. اس کے بعد عیسائی لائے گئے، انہوں نے اللہ کہے گا کہ تم نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا ہے، تمہاری بھی ایک مزدوری، ایک قیرات. تو یہودی کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ ہم فجر سے لے کر ظہر تک 7-8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، میں اتنی محنت کیے تو آپ نے ایک قیرات مزدوری دی. یہ لوگ جو ہے ظہر سے صرف عصر تک کیے تو بھی آپ نے ان کو ایک قیرات دے دیا. اللہ بولا شٹ، خاموش رہے گا. اس کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی. اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو اس نے کام کیا عصر سے لے کر مغرب تک. اللہ بولا ان کو 2 قیرات دو. اب یقینی بات ہے کہ یہودی کو اور لگ گئی کہ یار ابھی تک معاملہ تو اتنا ہی کہ تھا. اب دوسری پرابلم یہ ہو گئی کہ انہوں نے ٹائم بھی کم کیا اور مزدوری بھی ڈبل ماری. یہودی نے چلو ٹائم، عیسائی نے ٹائم کم کیا تھا لیکن سنگل مزدوری تھی، ان کا تو 2 اکٹھا ہو گیا. تو وہ دونوں مل کر کے اللہ سے کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، ہم لوگ اتنا محنت کیے اور ایک مزدوری، یہ ہم سے بھی آدھی کیے اور عیسائی سے بھی آدھی کیے اور اس کے باوجود آپ نے ان کو ڈبل مارا. اللہ کہے گا دیکھو یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو کون ہوتا بولنے والا بھائی؟ وہ مالک کل ہے،
وہ کہتا ہے پھر چونکہ وہ منصف بھی ہے لہذا اب اطمینان دلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا نہیں؟ بھئی ہمارا تمہارا کانٹریکٹ یہ ہے کہ تو 8 گھنٹہ کام کرے گا 100 روپیہ دیں گے. ایک دوسرا مزدور 2 دن کے بعد آیا, اس کو میں نے کانٹیکٹ کر لیا کہ 8 گھنٹہ کام کرو, تم کو 400 دیں گے. بھئی ہم تمہارا 200 سے کاٹ کے تو 400 اس کو نہیں دیا گیا نا. آپ کو تکلیف اس وقت ہوتی جب تمہارا 200 کاٹ کے 400 اس کو دے دیا گیا ہوتا. اگر اس نے امت مسلمہ کو ڈبل قیراط مزدوری دے دی, تمہارے سے کاٹ کے تو نہیں دی ہے, تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ پروردگار عالم ہے. اسی بات کو اللہ رب العزت کے سامنے پروردگار عالم کے سامنے پیارے حبیب اپنے امتی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. اچھا مثلا مثال کے طور پر ایک نوکر ہے, ایک بہت بڑا باس ہے, اگر وہ اس کو 2-4 ڈنڈا مار دے, نوکر کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو ہماری حیثیت تو اس سے بھی گری ہوئی ہے کہ تو رب ہے, جیسا چاہے کرے, ٹھیک ہے بے غلطی ہو گئی. اللہ جب ایسے بندوں کو کہتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہم کو اپنا رب مان لیا, اور ساری کہانی جتنی ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ ہم بندے بن جائیں. جیسے ہی ہم بندہ بن کر بندگی اختیار کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے, یہ مٹی سے بنا تھا اور اس کے اندر جو ہے خاکساری موجود ہے. اب یہ بندہ جب بنتا ہے مٹی سے, اسی لیے ہم کو بنایا گیا مٹی سے, یہ بتانے کے لیے کہ تو خاکسار رہے گا تو سب سے اچھا رہے گا. اگر تو آگ کی صفت اختیار کرے گا تو شیطان جہاں جائے گا وہاں تو بھی جائے گا, کیونکہ وہ بھی شیطان بھی آگ سے بچے. بھائی فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی, رب ہی نہیں ہوں میں رب بھی ہوں اور سب سے بڑا ہوں. جب ڈوبنے لگا, گڑ 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 پانی جانے لگا ہے, اب اس کو سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں تو بہت پہلے سے آیا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے اسے خود, بھئی ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں, بھئی جھوٹ آپ سے بول سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ سے کتنا اپنی بزرگی ہم ظاہر کریں گے کہ مولانا صاحب اپنے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں. اب وہ اپنے بارے میں تو 100% جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. اب جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کا جو خدا ہے وہی سچا خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب وقت ختم. جبریل علیہ السلام, مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے واقعہ لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سمندر سے مٹی اٹھائی, اس کے منہ میں ٹھوسی فرعون کے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 جملہ یہ اور اللہ سے کہہ دے اللہ اللہ ہے رحمت والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کلک کر جائے اور اس کو معاف کر دے, لہذا یہ بولنے کے لائق ہی نہیں رہنا. مولانا تھانوی سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر یہ اللہ معاف کر دیتا فرعون کو تو جبریل کا کون سا نقصان تھا؟ جبریل کا کوئی نقصان تو تھا نہیں, معاف کر دیتا اللہ فرعون کو, بڑے بڑوں کو معاف کرتا, فرعون کو معاف کر دیتا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جبریل نے جو حرکت کی کہ سمندر سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل کو بغض للہ ہی ہے. یہ اللہ کا اتنا بڑا دشمن زندگی بھر موسیٰ کو ستایا اور ایک سیکنڈ میں بٹن ڈیلیٹ دبا دیا, سارا معاملہ ختم اور جنت میں کھڑتے داخل. تو یہ بات جبریل کو برداشت نہیں ہوئی کہ زندگی بھر ستانے والا جنت میں چلا جائے, لہذا انہوں نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈال دی. یہ ہوتا ہے بغض للہ. جیسے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے لیے دشمنی بھی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس طرح شفقت والے رہے. 3 حدیث میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بارے میں حضور نے کہی. یہ تو جو میں نے کہی تو پوری امت کے لیے کہی, لیکن اسپیشلی آپ نے ہمارے بارے میں بھی بیان فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں, یعنی ہمارے زندگی میں نہیں آئے ہیں, کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں کہ وہ ہم سے اتنی محبت کریں گے. بھائی بعد میں کر لو, کون ایسا ضروری ہے, ہلو بھائی بعد میں کرو جی. میں ایک ہی ویکنس میری ہے, ہم کو ڈسٹرب نہیں کرنا تقریب میں. کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
کہ کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جتنی دولت ہو سب لٹا کر کے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دیدار کرا دوں گا تو اپنی ساری دولت لٹا کر کہیں گے کہ مجھے دیدار کرا دو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے خوشخبری سنائی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک روایت تو ایسی ہے کہ جس کو تعویل کرتے کرتے علماء تھک چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہیں، صحابہ سب سے افضل ہیں۔ اب یہ عقیدہ بنانے کے بعد ایک حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے، اور حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم سے بھی کچھ لوگ افضل ہیں؟ اب صحابہ نے کہا کہ رسول ہم نے جہاد کیا، ہم آپ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے کہا تم سے بھی کچھ لوگ افضل ہوں گے، اور وہ آنے والے ہیں جو ابھی نہیں آئے، جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں لیکن میری باتوں پر ایسے یقین کریں گے جیسے تم یقین کرتے ہو۔ اب اس حدیث کی تشریح میں زبردست علماء جو ہے وہ اپنی اپنی باتیں، کیونکہ پالیسی ایک بنی ہوئی ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہیں، اور یہاں پہ لفظ افضل ذکر کر لیا گیا۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بات حضور نے کہی کہ تم سے افضل، انہوں نے کہا کسی ایک چیز میں ایسا کہا گیا ہے، مطلقاً نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ کسی ایک چیز میں آنے والے تم سے ہو سکتا افضل ہو جائیں، لیکن مطلقاً تم سے جو ہے وہ افضل نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کی کہ پالیسی ٹوٹنے نہیں پاوے۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو صحابہ نے کہا رسول ہمیں لوگ بھائی نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، تو صحابہ نے کہا رسول ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، آپ لوگ ہمارے دوست ہیں۔ اب بات کو سنبھالنا بھی ہے نا، کیونکہ صحابہ بھی تو اپنی جگہ زبردست ویلیو رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ لوگ ہمارے دوست ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں تم سے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی کیٹیگری میں ڈالا، اور ان لوگوں کو کیا ڈالا آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ہمارے دوست ہیں۔ ایک حدیث اور بیان کر دیں، اس کے بعد ختم کریں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ، آپ کو کئی مرتبہ نقل کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس کا ایمان تعجب والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ سب سے زیادہ ایمان تعجب نبیوں کا ہے۔ حضور فرمایا نبیوں کے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے؟ بھائی روزانہ وہی جبریل آ رہے ہیں، اللہ کی باتیں ہم جانتے ہیں، جنت دیکھ کر آ گئے، دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ گئے، اب اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ایمان تعجب والا نہیں تو فرشتوں کا ایمان ہے۔ انہوں نے کہا فرشتوں کے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ڈیلی اللہ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ، ہمارا ایمان، تیسرا جواب دیا انہوں نے کہ ہمارا ایمان تعجب والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تم کو میں بتا رہا ہوں جبریل آئے تھے، میں جو باتیں کہتا ہوں آج تک تمہارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میری بات غلط ہوئی ہو، لہذا تمہارے ایمان میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اب صحابی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ رسول ہم نے نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ان کے ایمان پر تعجب ہے جو ہم کو نہیں دیکھیں گے اور ویسے ہی میری بات پر یقین کریں گے جیسے تم کرتے ہو۔ ابھی جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی جس میں افضل کا لفظ آیا ہے، اس میں تعجب کا لفظ آیا ہے، تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں جو تعجب کی بات ہے، تعجب ہونا الگ ہے، افضل ہونا الگ ہے۔ تو اگر یہ حدیث وہ حدیث ملا لی جائے تو وہاں بھی افضل تعجب کے معنی میں لے لیا جائے تو معاملہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا۔ تو بہرحال وہ حدیث کی تشریح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں اتنی بڑی بات فرما دی کہ ہم کو دیکھیں گے نہیں لیکن ہماری باتوں پر ایسا یقین کریں گے جیسے کہ آپ یقین کرتے ہیں۔ لہذا اگر اللہ کے رسول ہمارے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے
کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور اپنے کام کو دنیا کے سارے کاموں سے افضل عزیز جانیں۔ انشاءاللہ اگر رسول سے محبت اور تعظیم ہماری رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضروری اعلان یہ ہے